صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، عن علی بن ابی طالب علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ: بدنا صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا صالحتا۔ ہماری گفتگو جو ہے پیام آل محمد کے بارے میں ہے، وہ عوامل اور اسباب جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت اور خوشبختی اور کامیابی کے باعث ہے، ان کو آل محمد نے اپنے روایات اور ارشادات میں بیان کیا ہے۔ جو شخص ان عوامل کو، اسباب کو یا آل محمد کی تعلیمات کو اپنائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور انتہائی خوشبخت اور خوش نصیب اور عظیم انسانوں میں وہ شامل ہوتا ہے۔ تو وہ کون کون سی صفات ہے جو انسان کو دنیا میں بھی خوشبخت بنائے، کامیاب بنائے، اور دونوں جہانوں کی سعادت اور خوش نصیبی اس کو عطا کرے؟ ایک انتہائی عظیم الشان روایت ہے جو وسائل الشیعہ میں بھی ہے، اور مستدرک الوسائل جناب نوری کی کتاب ہے، اس میں بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 414 پر یہ روایت موجود ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، سرور کائنات کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4 چیزیں ہیں اگر کسی انسان کو عطا ہو جائے، کسی انسان کو مل جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور خوشبخت ہے، خوش نصیب ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور خوشبخت انسانوں میں شامل ہے۔ یعنی یہ جو 4 صفات ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کا سبب ہے۔ شرط یہ ہے کہ واقعاً یہ 4 صفات اس کی زندگی میں ہو اور وہ ان 4 صفات کو اپنائے۔ وہ کیا ہے 4 صفات؟ سب سے پہلے فرمایا بدنا صابرا، ایسا بدن اس کو مل جائے جو بلاؤں پر، پریشانیوں پر، دنیا کی سختیوں اور مشکلات کے مقابل میں صابر اور انتہائی استقامت کے ساتھ زندگی کرنے والا انسان ہو، جو بلاؤں کے اوپر شکوہ نہ کرے، پریشانی اور وہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، یا مشکلات کی وجہ سے وہ خدا ناخواستہ اپنے صبر کو یا اپنے دامن صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ بدن صابر اس بدن کا نام ہے۔ بلائیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، لیکن صبر اور مقاومت اور استقامت کے ذریعے سے ان بلاؤں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، استقامت کے ذریعے سے، دوا کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنی مشکلات کو دور کرتا ہے اور ان مشکلات کے حل کے لیے فکر اور تدبیر کرتا ہے۔ دوسری چیز جو کسی انسان کو اگر مل جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ایسی زبان کسی کو عطا ہو جائے جو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول ہو، ہمیشہ اس کے لبوں پر، اس کی زبان پر ذکر خدا اور یاد الہی ہے۔ برادران عزیز، ذکر خدا وہ عظیم دستور ہے جو قرآن پاک میں بھی بارہا کثرت کے ساتھ یاد خدا، ذکر خدا کا دستور دیا گیا ہے، اور روایات میں بھی اس انسان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے جو کبھی غافل نہیں ہے، اس کی دل میں بھی یاد خدا ہے، زبان پر بھی یاد خدا ہے۔ جو ذکر خدا کرنے والی جو زبان ہے، اس انسان کو، جس کو یہ زبان مل جائے، پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا میں بھی کامیاب اور خوشبخت ہے۔ متعدد آیات میں خدا نے ذکر کرنے کا اور یاد الہی کا حکم دیا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یاد کرو خدا کو، کثیراً کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ یاد کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، دنیا میں بھی فلاح ہے، سعادت ہے، خوشبختی ہے۔ لہذا صریح آیات میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ
کہ جو کثرت سے ذکر خدا کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشبختی اور کامیابی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس روایت میں آیا ہے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا باعث ہے اور خوشبختی کا باعث ہے، قلبا شاکرا، ایسا دل جو شکر گزار دل ہے، خدا کی نعمتوں پر شاکر ہے، عظیم خدا کی جو احسانات ہے ان کا شکر گزار دل ہے۔ لہٰذا شکر کرنے والا دل، ہمیشہ شاکر دل کسی کو اگر مل جائے تو وہ واقعاً جو ہے وہ خوشبخت اور خوش نصیب ہے۔ معصوم کی دعاؤں میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ یہ دعا جو ہے نماز ظہر کی تعقیبات میں بھی وارد ہے، اور حجاج کے لیے، حاجیوں کے لیے طواف کے مقام پر جب 7ویں طواف ہو اس وقت بھی اس دعا کا پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ معصوم نے 8 چیزوں کو خدا سے طلب کیا ہے، یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں آل محمد نے تقاضا کیا، اور ہمیں حکم ہے کہ تم بھی ان چیزوں کو، ان عظیم نعمتوں کو خدا سے مانگو۔ یہ دعا ہے، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، کیا تقاضا کیا ہے آل محمد نے خدا سے؟ سب سے پہلی چیز اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، سچا ایمان، پختہ ایمان، کامل ایمان، اس کا خدا سے تقاضا ہے۔ دوسری چیز ہے ولسانا ذاکرا، خدا یہ ایسی زبان عطا فرما جو ہمیشہ تیری یاد میں ہو، تیرے ذکر میں مشغول رہے۔ اور تیسری چیز وقلبا خاشعا، 2 تعبیریں موجود ہے، بعض روایات میں آیا ہے قلب ذاکر، شکر گزار دل، بعض روایت میں آیا ہے قلب خاشع، وہ دل جس میں خوف خدا ہے، معرفت پروردگار ہے اور خدا کے سامنے خاص اور خاشع دل ہے۔ اور اس کے بعد آیا ہے وہ بدن صابرا، خدا ایسا بدن عطا فرما جو صبر اور بلاؤں کے مقابل میں استقامت رکھنے والا بدن ہو۔ وہ علما نافعا، اور ایسا علم جو مفید ہو، نافع ہو۔ ورزقا واسعا، اور فراوان اور وسیع رزق عطا فرما کہ جس کی وجہ سے کسی سے محتاج نہ ہو، کسی کی طرف جو وہ نیاز مند نہ ہو۔ وعملا متقبلا، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، یعنی پرخلوص اعمال بجا لانے کی توفیق۔ آخری اور یہ 8ویں چیز ہے جو معصوم نے تقاضا کیا ہے، وتوبۃ نصوحا، خدا جب دنیا سے جا رہا ہو تو خالص توبہ، جو قرآن میں آیا ہے وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ نصوح کرنے کا حکم ہے۔ توبہ نصوح کے بارے میں روایات میں متعدد جو ہے وہ اقوال ہے۔ سب سے اہم ترین قول یہ ہے کہ توبہ نصوح وہ توبہ جو پختہ ہو، جس کے بعد دوبارہ انسان گناہ کی طرف راغب نہ ہو، اس توبے کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ اطاعت پر، عبادت پر گامزن رہے، دوبارہ جو اس توبے کو نہ توڑا جائے اور پھر دوبارہ معصیت کی طرف اور گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، اس توبے کا نام توبہ نصوح ہے۔ تو فرمایا، تو یہ 4 چیزیں جو ہے آل محمد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بارگاہ الہی سے تقاضا کریں، سچا ایمان خدا سے مانگے، ایسی زبان تقاضا کرے خدا سے جو ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہے، ایسا دل جو شاکر ہو، ایسا بدن جو صابر ہو، ایسا علم جو نافع ہو، اور پھر آخر میں زندگی کے اختتام توبہ پر جو ہے ان زندگی کی اختتام ہو۔ تو فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے جس کو بدن صابر، قلب شاکر، اور چوتھی چیز یہ ہے وزوجتن صالحتن، ایسی بیوی اس کو مل جائے جو نیک کردار اور صالح بیوی کسی کو اگر عطا ہو گئی تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور خوشبخت ہے، اور آخرت میں بھی، یعنی انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی نجات کے لیے بیوی کا بڑا کردار ہے۔ بیوی وہ عظیم خدا کی نعمت ہے جو کسی کو مل جائے تو سرور کائنات نے فرمایا اس کو ایسی نیک اور صالح اور باکردار زوجہ جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی میں بہت زیادہ مؤثر ہے، اور آخرت کی بھی تمام سعادت اور خوشبختیوں کو پانے میں زوجہ صالح جو ہے خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ ایک اور روایت حضرت امام صادق علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عظیم صفات ہیں، یہ صفات اگر کسی انسان میں ہوں تو وہ واقعی خوشبخت ہے، سعادت مند ہے، دنیا میں خوشبختی اور خوش نصیبی اس کو مل جاتی ہے، اور آخرت میں مغفرت اور جنت اسے مل جاتی ہے۔
مزید فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ 4 عظیم صفات اس قدر اہم ہے، اس قدر جو ہے ان صفات کی اہمیت اور عظمت اور فضیلت ہے۔ اگر یہ صفات کسی انسان میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو خدا نیکیوں میں بدل دیتا ہے، حسنات میں بدل دیتا ہے۔ تھوڑا روایت پر توجہ کریں، میں دونوں روایتوں کو پڑھ لیتا ہوں۔ پہلی روایت جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا، قال رسول اللہ 4 من اعطیہن فقط اعطی خیر الدنیا والآخرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عظیم صفات ہیں، یہ صفات اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو فقط اعطی خیر الدنیا والآخرہ، تو وہ دنیا کی بلائی بھی اس کو مل گئی ہے، آخرت کی بلائیاں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے اگر یہ 4 صفات، یہ 4 چیزیں کسی کی زندگی میں ہو۔ وہ کیا ہے 4 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز بدنن صابرا، صبر ہے، ایسا بدن جو ہر بلا ہر پریشانی کے مقابل میں صابر ہے۔ دوسری چیز ولسانن ذاکرا، ایسی زبان جو ہمیشہ ذکر خدا میں، یاد الہی میں مشغول رہے، اس کے لبوں پر ہمیشہ ذکر خدا ہو۔ وقلبا شاکرا، تیسری چیز ایسا دل جو خدا کی نعمتوں پر شکر گزار ہو، ہمیشہ شکر الہی بجا لانے والا دل اس کو ملے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وزوجتن صالحتن، ایسی بیوی جو انتہائی نیک اور صالح اور باکردار بیوی اگر کسی کو مل جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور دوسری روایت یہ امام صادق علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 پر یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 من کن فیہ وکان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا بدلہ اللہ حسنات الصدق والحیاء وحسن الخلق والشکر۔ ایک مرتبہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں برادران عزیز، کچھ صفات انسان کی ذات میں ہے، یہ ایک نہیں ہے بلکہ ہزاروں خوبیوں کا مجموعہ ہے، جس کو الفضائل کہا گیا ہے روایات میں، یعنی فضائل کا مجموعہ ہے۔ ان صفات کی وجہ سے دوسری خوبیاں بھی آ جاتی ہیں۔ یہ خوبیاں در حقیقت جو ہے نا وہ دوسری خوبیوں کی ماں ہے۔ ان میں سے ایک سرور کائنات نے فرمایا صداقت اور سچائی ہے، اس کی زبان پر صداقت ہے، کردار میں صداقت ہے، ہمیشہ سچ کہتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی کردار میں فراڈ یا دھوکہ نہیں ہے۔ صداقت اور سچائی تمام صفات کی بنیاد ہے، الفضائل ہے، تمام فضائل اور انسانی کمالات کا مجموعہ ہے۔ اور دوسری صفت فرمایا والحیا، حیا کی جو صفت ہے وہ انبیاء کی صفت ہے، ائمہ اطہار کی صفت ہے۔ حیا کی معنی یہ ہے کہ برے افعال کو بجا لاتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے خدا سے شرم محسوس کرے، اس خالق کے مقابل میں جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جس نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اب اس کی نافرمانی کیسے کیا جائے، اس کی نعمتوں کا نافرمانی یا اس کی نعمتوں کا کفران کیسے کیا جائے۔ لہذا حیا جو ہے خدا سے حیا کرنا، لوگوں سے شرم و حیا کرنا، یہ دوسری صفت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ صفت اگر کسی میں ہے تو خدا اس کی جو گناہ ہے اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور تیسری صفت فرمایا بہترین اخلاق، پسندیدہ اخلاق اگر کسی میں ہے تو اسی بہترین اخلاق کی وجہ سے اللہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور آخری صفت جو بار بار قرآن میں مومنین کو حکم دیا ہے وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، شاکر بننا ہے۔ قرآن پاک کی صریح آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، حق ادا کرو گے تو خدا تمہارے نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمتیں فراوان ہوگی، اور اس قدر خدا نعمت عطا کرے گا تمہارے وہم و گمان سے بالاتر خدا رزق اور شکر ادا کرے گا۔ لیکن اگر نعمتوں کے مقابل میں کفران نعمت کرے، ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، ان نعمتوں کو معصیت اور گناہوں میں اگر انسان صرف کرے تو پھر خدا نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے، اس کی نعمتیں جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ آئیے اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں۔
ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ وکان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا. سرور کائنات نے فرمایا 4 صفات ہے جو انسان کی خوشبختی کا باعث ہے، مغفرت اور نجات کا باعث ہے. اگرچہ یہ شخص سراپا گناہگار ہے، من قرنہ الی قدمہ ذنوبا، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن یہ 4 صفات اس قدر عظیم ہے، ان کی وجہ سے جو ہے نا اس کے گناہ نہ تنہا بخشے جاتے ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، بلکہ اس کی گناہ جو ہے خدا نیکیوں میں بدل دیتا ہے ان صفات کی وجہ سے. سب سے پہلی صفت الصدق، صداقت اور سچائی جس میں ہو، بدل اللہ حسنات، خدا اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. دوسری صفت الحیاء، خدا سے، لوگوں سے برائیاں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے شرم اور حیا محسوس کرے. جو شخص صاحب حیا ہے اس کی گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اور تیسری صفت فرمایا وہ حسن الخلق، بہترین اور پاکیزہ ترین اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پھر دوستوں کے ساتھ، پھر معاشرے میں لوگوں کے ساتھ شائستہ اور بہترین اخلاق سے اگر پیش آتا ہے تو پروردگار عالم اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور آخرت میں نجات پاتا ہے. اور چوتھی صفت فرمایا وہ شکر، خدا کے نعمتوں کا شکر گزار رہنا، نعمتوں کا حق ادا کرنا. ایک اور عظیم روایت حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا 4 صفات ہے، اگر یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر بہشت میں قرار دیتا ہے، یعنی اس انسان کو بہشتی بنا لیتا ہے. یہ انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن خدا محشور کرتا ہے اور عظیم مقام عطا کرتا ہے. یہ 6ٹھی روایت ہے اس کاغذ میں، کتاب المحاسن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 پر یہ روایت موجود ہے. انتہائی معتبر کتاب ہے یہ محاسن برقی، اور اس کتاب سے اس روایت کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں. ان ابی جعفر علیہ السلام قال اربع من کن فیہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ من آوى اليتیم ورحم الضعیف واشفق علی والدیہ وانفق علیہما ورفق بمملوکہ. وہ 4 صفات جو کسی کی زندگی میں ہو تو وہ اہل جنت ہے، خدا اس کا گھر بہشت میں بنا دیتا ہے. وہ کون سی ہے 4 صفات؟ سب سے پہلی صفت مولا نے فرمایا من آوى الیتیم، وہ شخص جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے اور یتیموں کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کرنے والا انسان، یتیم نوازی کرنے والا انسان، چاہے ان کی مادی چیزیں ہیں ان کو فراہم کرنا یا ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا، یعنی جو بھی شخص یتیم نواز اور یتیم پرور انسان ہے، اس صفت کے نتیجے میں پروردگار عالم اس کا گھر بہشت میں قرار دیتا ہے. یعنی بہشتی انسان ہے جو یتیم نواز اور یتیم پرور انسان ہے. یہ پہلی صفت. دوسری صفت فرمایا وَرَحِمَ الضَّعِيفَ، وہ رحم دل انسان ہے، وہ اس کا دل مہربان ہے، وہ ضعیف لوگوں پر، کمزور لوگوں پر رحم کرتا ہے، ان کے اوپر اس کا دل مہربان ہوتا ہے اور ان کے دل میں رحم اور مہربان ہے دل ضعیف اور کمزور انسانوں کے لیے. تھوڑا سا توجہ فرمائیں برادران، لفظ ضعیف جو ہے نا یہ کئی افراد کے لیے روایات میں استعمال ہوا ہے. ایک ضعیف اور کمزور مادی ضعیف ہے، جسمانی طور پر ضعیف ہے، جیسے بوڑھے ہیں اور وہ ضعیف ہے، توانائیاں ختم ہو چکی ہے، جوانی کی طاقت اور جوانی کی جو صلاحیتیں ہیں اور جسمی جو طاقتیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہے. اب وہ بیچارہ چلنے سے عاجز ہے اور اپنے ضروریات اور اپنے کاموں کو کرنے سے عاجز ہے. اسی وجہ سے قرآن میں صریحاً لفظ آیا ہے کہ جب تمہارا ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ جائے تو ان کا خاص خیال رکھو. اما یبلغن عندک الکبر فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تو ضعیفی کا جو عالم ہے وہ بڑھاپے کا عالم ہے. بڑھاپے میں انسان کی آنکھیں کمزور ہے، بدن کی توانائیاں ختم ہو گئی ہے. تو جو شخص بوڑھا ہو گیا ہو اس کا خاص خیال رکھا کرو، اس کی مدد کرو، اس کی جو ہے خیال رکھو. ایک ضعیف جسمانی طور پر. دوسرا جو ہے وہ بچے ہیں، چھوٹے بچے کہ جو دیکھ بھال کی ضرورت ہے. بچپنا بھی ایک عاجزی کا نام ہے، بڑھاپا بھی ایک عاجزی کا نام ہے. درمیانی جو زندگی ہے جس کا نام جوانی ہے
وہ تمام طاقت اور توانائی کا کمال ہے۔ لہٰذا انسان بچپنے میں بھی عاجز ہے، بڑھاپے میں بھی عاجز ہے، تو ضعیفوں پر رحم کرو سے مراد یہ ہے کہ بچوں پر رحم کرو اور ان کی ایک تو مادی چیزوں کا خیال رکھو، دوسرا ان کی تعلیم اور تربیت اس کا خیال رکھنا۔ ایک اور تیسری جو ہے نا وہ صنف ہی ہے، تیسرا گروپ ہے ضعیفوں کا، اس کا روایات میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ ان کا خیال رکھو، یہ بھی کمزور ہے، جسمانی طور پر کمزور نہیں ہے، جسمانی طور پر قوی ہے، وہ طاقتور ہے، لیکن فکری کمزور ہے، وہ حق و باطل کو تشخیص نہیں دے سکتا۔ اس کا نام ہے ذہنی ضعیف ہے، فکری ضعیف ہے، عقیدتی ضعیف ہے، وہ حق کو نہیں سمجھتا ہے اور حق و باطل کی تشخیص نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی جاہل انسان ہیں، نادان انسان ہیں، ٹھیک ہے جسمانی طور پر تو طاقتور ہے لیکن فکری طور پر ضعیف ہے، اس کو خدا کی معرفت نہیں ہے، آل محمد کی معرفت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے واجبات اور فرائض کا علم نہیں ہے۔ تو ضعیفوں پر رحم کرو مراد یہ ہے جن کو خدا کی معرفت نہیں، ان کو خدا کی معرفت کرا دو، دین کی معرفت نہیں، ان کو دین کی معرفت کرا دو، جن کو واجبات اور حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، ایسے جو فکری طور پر ضعیف ہے ان کو بھی رحم کرتے ہوئے ان کی فکری ضعف اور ذہنی کمزوری کو دور کرنے والا انسان ہے، اس کو خدا اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور تیسری صفت جو اس روایت میں آیا ہے وہ اشفق علی والدیہ، اس پر بھی تھوڑا توجہ فرمایا برادران عزیز۔ انسان کی دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ماں باپ کی خدمت سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ وہ شخص جو ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کی دعا لے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، خوش وقت ہے۔ اور اس روایت میں آیا ہے، مولا نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس جگہ عطا کرتا ہے اور انبیاء کے ساتھ یہ جیتا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ پر نیکی کرنے والا ہے، ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنے والا، خدمت کرنے والا، یہ انسان جو ہے وہ اس کا مقام بہشت میں خلد برین میں ہے۔ اور صرف جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا یا جو ہے ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا نہیں، یہاں پر لفظ آیا ہے، آج کل کے دنیا میں یہ چیز بہت کم ہے۔ ممکن ہے ماں باپ کا احترام کرے، ان کے ساتھ جو ہے نا تعظیم کے ساتھ پیش آئے، سلام بھی کرے، ان کے حرمت کا بھی قائل ہو، تعظیم اور احترام کا قائل ہے، لیکن جب پیسے کی بات آتی ہے، باپ خرچے کی ضرورت ہے، باپ جو ہے وہ نوکری نہیں کر سکتا ہے، بڑھاپے میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ نوکری کرنے سے عاجز ہے، تو فقہ کی کتابوں میں بھی آیا ہے انسان کے واجب النفقہ جن کا خرچہ انسان پر واجب ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور وہ بوڑھا ماں باپ جو کمانے سے یا اپنی زندگی کے اخراجات حاصل کرنے سے عاجز ہے، یہ بھی اولاد کے لیے واجب النفقہ ہے۔ لہذا باپ کو جو ضروریات ہے کھانے کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، اگر باپ ضرورت مند ہے تو باپ کے لیے لباس دینا ضروری ہے، باپ کے کھانے پینے کی چیزوں کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ تو روایت میں لفظ آیا ہے وَأَنفَقَ عَلَيْهِمَا، اپنے مال کو خرچ کرے ماں باپ کے اوپر، اس کے لیے خدا جنت عطا کرتا ہے۔ لہذا جنت چاہیے تو ماں باپ پر خرچ کرو، جو ماں باپ پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس روایت میں آیا ہے وہ تمام لوگ جو تمہاری زندگی میں تمہارے غلام ہے، تمہارا خادم ہے، تمہارے نوکر ہے، یا جو ہے تمہارے پاس کام کرنے والے افراد ہیں، ان کے اوپر مہربانی کرو، ان کے ساتھ عزت اور احترام اور انسانی سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ایسا کرو گے تو خدا تمہارا مقام جنت میں قرار دے گا۔ میں اس بات کا متن آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ان ابی جعفر علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، اربع من کن فی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، 4 عظیم صفات ہے، یہ کسی انسان کی زندگی میں ہو تو اللہ اس کا گھر بہشت میں بنا لیتا ہے، یعنی انسان کو بہشت عطا کرتا ہے، وہ بہشتی انسان بن جاتا ہے ان 4 صفات کی وجہ سے۔ پہلی صفت من آول یتیما، جو شخص یتیموں کو پناہ دے، یتیموں کی سرپرستی کرے، یتیم نوازی کرے۔ دوسری صفت ورحم الضعیف، کمزور اور عاجز اور ناتوان انسانوں کے اوپر رحم کرے، ان کے اوپر شفقت کرے۔ عرض کیا کہ ضعیف کی کئی مصادیق ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ بوڑھا انسان ہے، بچہ ہے، عورتوں کے لیے بھی روایات میں ضعیف آیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ فکری اور ذہنی ضعیف جو ہے ان پر بھی رحم کرے۔ وَأَشْفَقَ عَلَى وَالِدَيْهِ وَأَنفَقَ عَلَيْهِمَا، ماں باپ پر مہربان ہو، شفیق ہو، اور ساتھ ساتھ انفق علیہما، ماں باپ پر خرچ کریں، ان کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔
یہ آخری اور چوتھی صفت ہے۔ وَرَفَقَ بِمَمْلُوكِهِ، رفق کے معنی ہے مہربانی سے پیش آنا، رفاقت اور دوستی سے پیش آنا، بِمَمْلُوكِهِ غلاموں کے ساتھ یا خادم کے ساتھ یا نوکر اور ہر وہ شخص جو اس کے زیر دست کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی سے پیش آئے۔ اسی صفحے کا یہ آخری روایت ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں بغیر تشریح کے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا 4 صفات ہیں، یہ اگر کسی انسان میں ہو تو وہ واقعی مومن ہے اور وہ پھر اہل جنت ہے، اس کو خداوند جنت میں جگہ عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ در حقیقت جو یہ روایت مومن کی کردار کو بیان کرتی ہے، مومن کی صفات اور مومن کی پہچان کو مولانا نے بیان کیا ہے۔ فرمایا المؤمن من طاب مکسبہ، مومن وہ شخص ہے جس کا کاروبار حلال ہے، کسب حلال ہے، حلال کھاتا ہے، حرام کمائی سے وہ دوری اختیار کرتا ہے، لہذا حلال کمانے والا حلال کھانے والا مومن ہے۔ ممکن نہیں کہ مومن حرام کاروبار کرے یا حرام لقمہ کھائے، جو حلال کھاتا ہے یہ مومن ہونے کی نشانی حلال کھانا حلال کمانا ہے۔ دوسری نشانی فرمایا وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ، جس کی اخلاق بہت پسندیدہ ہے، بہترین اخلاق کا مالک وہ واقعی مومن ہے۔ تیسری صفت وَصَحَّتْ سَرِيرَتُهُ، جس کا باطن پاکیزہ ہے، اس کی باطن میں نہ نفاق ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، پاک و پاکیزہ اس کی دل، اس کی باطن پاکیزہ ہے۔ وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِن مَالِهِ، مومن کی چوتھی صفت یا نشانی وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے خدا کے راہ میں، غریبوں پر، جو اس کا اضافی مال ہے، اپنی جو ضرورت سے زیادہ مال ہے، وہ انفق الفضل من مالہ، مال میں سے جو اضافی، یعنی یہاں پر ایک خاص نقطہ ہے، دیکھیں برادران اس کو بھی توجہ کریں، روایات میں یا قرآن پاک کی آیات میں اس بات کا حکم نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو مت کھلاؤ، تم خود مت کھاؤ، راہ الہی میں انفاق کرو، جو بھی ملے گا خدا کے راہ میں انفاق کرو، بچوں کی خیال نہیں کرو، ماں باپ کا خیال نہیں کرو، یا اپنے ضروریات کا خیال نہیں کرو، سارا کا سارا مال و دولت راہ الہی میں خرچ کرو، یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، ماں باپ پر بھی خرچ کرو، اور پھر یہ جو چیز اضافی رقم ہے، 5واں ہے خمس، اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ کبھی جو ہے 40واں ہے، کبھی 20واں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے بھئی تم اپنی ضرورت سے زیادہ جو رقم تمہارے آ گئی ہے اس کو خمس کے طور پر دے دو، زکوٰۃ کے طور پہ دے دو، یا جو ہے غریبوں کے اوپر احسان و نیکی کرتے ہوئے، اور اس شخص کو جو ہے وہ مومن کہا گیا ہے۔ وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِنْ كَلَامِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ كَلَامِهِ، 5ویں نشانی یہ ہے مومن وہ شخص ہے جو اپنے کلام پر، اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ بے لگام اور بے قابو نہیں ہے، بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں وہ اپنی زبان کو کھولتا ہے۔ یہ چھٹی نشانی ہے وَكَفَ النَّاسَ شَرَّهُ، اور لوگوں کو اپنے شر سے، اپنے ضرر سے، نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَأَنصَفَ النَّاسِ مِن نَفْسِهِ، 7ویں نشانی وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرتا ہے، یہ شخص واقعی مومن ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا ہمیں ان صفات کو اپنانے کی اور ان صفات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ النوفل البکالی قال اتیت امیر المؤمنین علیہ السلام وهو فی رحبت مسجد الکوفہ فقلت السلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فقال وعلیک السلام یا نوف،
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़क़ुल्तु लहू या अमीर अलमोमिनीन इज़नी, फ़क़ाल या नौफ़ अहसिन युहसन इलैक, फ़क़ुल्तु ज़िदनी या अमीर अलमोमिनीन। हमारी गुफ्तगू जो है क़याम आले मोहम्मद के बारे में है, उन इरशादात के बारे में जिनमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों की सआदत और खुशबख्ती के अवामिल को बयान किया है। यानी इन सिफ़ात को और इन तालीमात को कोई अपनाए तो वो दुनिया में भी कामयाब है और खुशबख्त है, एक इंतहाई कामयाब ज़िंदगी उसे मिलती है, और आखिरत में भी वो इंतहाई सआदतमंद और खुशबख्त और जन्नत में जाने वाले अहले सआदत और अहले जन्नत में शुमार होता है। तो वो कौन से अवामिल है, वो कौन से असबाब है, वो कौन सी सिफ़ात है जिन्हें इंसान अपनाए तो इंसान दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। तो मुतअद्दिद रिवायात में इन कामयाबी के अवामिल को और असबाब को आले मोहम्मद ने हमें बयान किया है ताकि हम इन सिफ़ात को और इन अवामिल असबाब को अपनाएं और दुनिया और आखिरत की सआदत और खुशबख्ती को पाएँ। उन्हीं में से एक अज़ीमुश्शान कलाम हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन मौला कायनात का कलाम है, जो नौफ़ बुकाली से ख़िताब करते हुए मौला ने फरमाया है। इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, एक शख्स है नौफ़ बुकाली के नाम से, इनसे बहुत सारी रिवायात मनक़ूल है। ये इमाम मौला कायनात के बरजस्ता असहाब में से हैं। इनको मौला कायनात ने असरार से आगाह किया है, बहुत सारे मारिफ और बहुत सारे तालीमात मौला ने इनको बयान किया है, और बहुत सारे खलवतों में मौला कायनात के साथ रहे हैं। मौला की मुनाजात को उन्होंने नक़ल किया है, दुआओं को नक़ल किया है। बहुत सारे खुतबे जो नहजुल बलागा में है वो नौफ़ बुकाली से जो है ना वो मनक़ूल है। हमारे रिजाली किताबों में है नौफ़ बुकाली के बारे में, इन्नहु मिन खव्वास अमीरुल मोमिनीन व काना अस्हाबु सिर्रिही, कि नौफ़ बुकाली मौला कायनात के असहाब में से खवास में से है, ख़ास असहाब में से है, और मौला के महरम असरार है। उन चीज़ों को मौला ने नौफ़ बुकाली को बयान किया जो इंतहाई असरार और इंतहाई हिकमत आमेज़ चीज़ें थी। तो ये रिवायत भी नौफ़ बुकाली में से मनक़ूल है। नौफ़ बुकाली कहता है कि एक दिन एक रात मैंने मौलाए कायनात को मस्जिद कोफा के हयात में तन्हा पाया। मैंने मौला को अकेला व तन्हा जो है मुनाजात करते हुए, इबादत करते हुए मस्जिद कोफा के हयात में मौला को पाया, तो फुर्सत को गनीमत समझा। सबसे पहले तो मौला के हुजूर में, मौला की बारगाह में सलाम पेश किया, अर्ज़ किया अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, मेरा सलाम आप पर मोमिनीन का आका और मौला। तो मौला ने फिर उस सलाम का जवाब देने के बाद जब नौफ़ बुकाली से ख़िताब किया तो नौफ़ बुकाली कहता है, ए मेरे आका, मेरी ख्वाहिश है आप मुझे कुछ ऐसी नसीहतें, ऐसी हिदायतें बयान फरमाएँ कि जिन पर अमल करूँ तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, दोनों जहानों की सआदत और खुशबख्ती मुझे मिल जाए। बार बार मौला से जो है ना नसीहत का तकाजा किया, हिदायत का तकाजा किया। मौला ने जब कुछ नसीहतें की तो फिर फरमाया ज़िदनी, मज़ीद नसीहत कीजिए। यहाँ तक कि 20 मौला ने नसीहतें की नौफ़ बुकाली को। ये जो रिवायत अभी मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा करके आपके सामने बयान करता हूँ, दर हकीकत जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में एक कामयाब ज़िंदगी पाने का एक आईन नामा है, दस्तूर हयात है, ज़ाबिता ज़िंदगी है। इसको कोई शख्स अपनाएगा, अमल करेगा। मौला ने आखिर में फरमाया है, इहफ़ज़ अन्नी मा अक़ूलु लक तनल बिही खैर दुनिया वल आखिरा। जो कुछ मैंने तुम्हें बयान किया है इसको महफूज करो, इसे सेव कर लो और इसको अपने सीने में बसा लो, और इस पर अगर तूने अमल की तो मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि तू दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। यानी वो चीज़ें मौला ने नौफ़ बुकाली को बयान की जो दुनिया और आखिरत दोनों की सआदत और खुशबख्ती की ज़मानत है। तो अब मैं इसकी मतन को आपके में बयान करता हूँ। सबसे पहले नौफ़ बुकाली ने जब मौला से यह अर्ज़ किया कि या अमीर अल-मोमिनीन इज़नी, ए मेरे आका मुझे नसीहत कीजिए, हिदायत कीजिए, तो मौला ने पहली चीज़ जो नसीहत की है तो तवज्जो फरमाएं, अहसिन युहसन इलै, अगर तुम एहसान करोगे, नेकी करोगे तो खुदा भी तुम पर एहसान करेगा, नेकी करेगा। एहसान करने वाले उस एहसान के बदले में एहसान पाता है।
جو غریبوں پر احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، یا لوگوں پر احسان کرتا ہے، ماں باپ پر احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر احسان کرتا ہے۔ یہ صریح قرآن پاک کی آیت ہے، احسنوا کما احسن اللہ الیکم، کہ تم لوگوں پر احسان کرو، نیکی کرو، جس طرح تمہارا خالق نے تم پہ نیکی کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اور بعض آیات میں آیا ہے خدا کے پسندیدہ ترین افراد روئے زمین پر وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، خدا پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کرنے والے ہیں۔ لہٰذا احسان ایک ایسی عظیم صفت ہے جو احسان کر لیتا ہے، وہ خدا کے احسانات کو، خدا کی نعمتوں کو پا لیتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز مولا نے فرمایا کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا ہے۔ یہ پہلا زندگی کا اصول۔ دوسری چیز جو ہے نا وہ مولا نے فرمایا یا نوف ارحم ترحم، اے نوف اگر تم چاہتے ہو خدا تم پہ رحم کرے، خدا تمہاری گناہوں کو بخشے، دنیا میں بھی خدا کے رحم کو پائے، آخرت میں بھی خدا کے رحمت کو پائے، تو تم لوگوں پر رحم کیا کرو، مخلوق خدا پر رحم کرو، نہ تنہا انسانوں پر، حیوانات پر بھی رحم کرو۔ جو انسان رحم دل ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے ارحم من فی الارض ترحم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو گے، اہل آسمان تم پر رحم کریں گے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر۔ اگر رحم خدا کو پانے چاہتے ہو تو تم بھی مہربان بن جاؤ، تم رحم کرو گے تو خدا بھی تم پہ رحم کرے گا۔ میں آپ کو ایک ایسی عظیم، ایک زبردست ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ روایات میں آیا ہے جب انسان قیامت کے دن قبروں سے تمام کے تمام انسان جوق در جوق اٹھتے ہیں، یوم یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، گروہ گروہ کی صورت میں، ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہے، ہر ایک کی زبان پر رب ارحمنی رب ارحمنی رب ارحمنی، خدایا ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما۔ جب قیامت میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے نظر آتی ہے، ہر طرف عذاب ہے، ہر طرف عقاب ہے، تو انسان گھبراتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے۔ اس وقت یہ جملے بے ساختہ زبان سے آتا ہے، خدایا مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ رحم کر، اس آخرت کے عذاب سے بچا۔ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے لئن رحمتم الدنیا ارحم اليوم، اگر تم نے دنیا میں رحم کیا آج میں تم پہ رحم کروں گا۔ تمہارے کردار کا نتیجہ ہے تم لوگوں پر رحم کرتے تھے، آج بھی میں تم پر رحم کروں گا۔ لیکن تم زندگی بھر لوگوں پر ظلم کرتے رہے، لوگوں کا حق ضائع کرتے رہے، لوگوں پر ستم ڈھاتے رہے، آج تم رحم کا تقاضا کرتے ہو، ظالم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ لہذا جو واقعاً مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے، آج ان پر رحم کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ بن جعفر مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے طوبی للمتراحمین اولئک هم المرحومون یوم القیامہ، واقعی خوشبخت اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مہربان ہیں، مخلوق خدا پر رحم کرنے والے، جو دنیا میں مخلوق خدا پر رحم کرنے والے ہیں، اولئک هم المرحومون یوم القیامہ، یہ رحم پانے والے ہیں قیامت کے دن۔ جو رحم کر رہے تھے وہ قیامت کے دن رحم پائے گا۔ لہذا دوسری چیز جو مولا نے نوف بکالی کو ایک جینے کا اصول بیان کیا، زندگی پر رحم کے ساتھ زندگی کرنا ہے، کسی پر ظلم و ستم نہیں کرنا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا یا نوف قل خیرن تذکر بخیر۔ برادران عزیز، میں نے بہت روایات کا مطالعہ کیا ہے، اس بات کو تھوڑا غور سے سنیں۔ اگر ہماری زبان سے لوگوں کی برائیاں نکلتی ہیں، لوگوں کی غیبت ہے، لوگوں پر تہمت ہے، لوگوں پر الزام ہے، ہمیشہ اس کی زبان جو ہے نا وہ برائیوں کی نکلتی ہے، یہ یاد رکھنا، اگر آپ لوگوں کی برائی کریں گے تو آپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جو دوسروں کی توہین کرتا ہے اس کی توہین ہوتا ہے، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ خود اس پر ظلم ہوتا ہے، اور پھر جو دوسروں کی برائی کرنے والے لوگ ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں، اس کی بھی برائی ہوگی۔ اس کے مقابل میں اگر تم لوگوں کے نام نیکی سے لوگے، خوبی سے لوگے، لوگوں کی خوبیوں کو بیان کرے گا تو لوگ بھی تمہاری خوبیاں بیان کرے گے، عزت کرو گے عزت پاؤ گے، اور لوگوں کی نیکیوں کو ذکر کرو گے، لوگ بھی تمہاری نیکیوں کو ذکر کریں گے۔ لہٰذا اس روایت میں جو تیسرا ہمارے لیے ایک معاشرتی اور اجتماعی جینے کا آداب اور طریقہ مولانا نے بیان کیا ہے، ہمیشہ لوگوں کو نیکیوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ یاد کیا کرو، انہیں مثبت سوچ رکھو، منفی سوچ نہ رکھو، ہر ایک کو اچھی نگاہ سے دیکھو اور ان کی جو ہے نا خوبیوں کو بیان کرو، تو تمہاری بھی جو ہے وہ نیکیوں کے ساتھ خوبیوں کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ پھر برادران عزیز، 4 سخت ترین گناہ ہے
ان گناہوں کے لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے یہ 4 گناہ کرنے والے اگر اپنے آپ کو حلالی سمجھتے ہیں تو جھوٹ بولا ہے، یہ واقعی حلالی نہیں ہے جو یہ 4 گناہوں کے مالک ہے، اور سخت ترین گناہوں میں سے قرآن پاک کے آیات میں بھی آیا ہے، معصومین کی روایات میں بھی آیا ہے، یہ سخت گناہ ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر وہ زندگی بھر ان گناہوں کو کرتا ہے، انجام دیتا ہے، اور پھر اپنا آپ کو حلالی سمجھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے جس نے اپنے آپ کو حلالی سمجھا جبکہ یہ 4 گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلا گناہ مولا نے فرمایا غیبت سے اجتناب کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، اور صریح قرآن پاک کے آیات میں غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ، کیا تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو تیار ہیں؟ اول تو مردہ ہے، مردے کا گوشت، پھر انسان کا گوشت، پھر بھائی کا گوشت، کیا تم اس مردے بھائی کے گوشت کھانے کو تیار ہے؟ یقیناً تم تیار نہیں ہیں، اور جب اس کام کے لیے تیار نہیں تو غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس روایت میں مولا نے فرمایا جو شخص جو غیبت کرتا ہے یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے، یہ شخص، یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ مولا کائنات نے فرمایا سخت ترین گناہ بلکہ تمام گناہوں کا ریشہ، فرمایا آل محمد سے بغض نہ کیا کرو، آل محمد سے عداوت اور دشمنی نہ کیا کرو۔ جھوٹ بولا ہے جس شخص نے اپنا آپ کو حلالی سمجھا ہے جبکہ اس کے دل میں آل محمد سے عداوت ہے، آل محمد کی سے بغض اور اناد ہے۔ لہذا جو شخص آل محمد سے عداوت رکھتا ہے وہ حلالی انسان نہیں ہے، وہ حرام کا نتیجہ ہے، یہ دوسرا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ جو ہے وہ مولا کائنات نے فرمایا زنا سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ جو شخص معاذ اللہ اس گناہ کو انجام دیتا ہے اس کی سرشت میں خرابی ہے، اس کی طینت میں خباثت ہے۔ پاکیزہ انسان دوسروں کی ناموس کی حفاظت کرے گا، دوسروں کی ناموس کے بارے میں غلط نہیں سوچے گا، غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ناپاک لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی ناموس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر معاذ اللہ دوسروں کی عزت لوٹتے ہیں، دوسروں کی ناموس کا خیال نہیں کرتے۔ تھوڑا سا سوچے، تھوڑے سے اپنی غیرت کو سامنے رکھے، کیا اگر ہماری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، ہماری ناموس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کی غیرت کیا آپ کو اجازت دیتی ہے؟ جب آپ اپنے ناموس کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے تو کیوں آپ دوسروں کے ناموس کے بارے میں اس عظیم حرام کام کو بجا لاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا یہ کام کرنے والا حلالی انسان نہیں ہے جو دوسروں کی ناموس کی عزت لوٹتے ہیں اور اس عظیم گناہ کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چوتھا گناہ جو مولا نے فرمایا ہے وہ عمومی ہے، تھوڑا توجہ کریں۔ وہ شخص جو زندگی بھر اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، اس کا رغبت نہیں، اس کا شوق نہیں ہے، عجیب ہے، اس کو گناہ میں لذت آتی ہے، گناہ میں اس کا شوق ہے، مولا کائنات نے فرمایا یہ حلالی انسان نہیں ہے۔ حلالی انسان، مومن انسان گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہوتا ہے، ڈرتا ہے۔ اگر شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے، خواہشات نفسانی میں اگر کوئی گناہ کیا ہے تو پشیمانی کی وجہ سے بعد میں رو کر اپنے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ لہذا گناہ کے بعد اگر پشیمان نہیں ہو رہا ہے بلکہ بار بار گناہ کیا جا رہا ہے، مولا نے فرمایا یہ حلالی انسان نہیں ہے۔ پھر ذیل میں فرمایا یہ شخص اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، مسلسل خدا کے ساتھ یہ لڑائی کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا قیامت کے دن پروردگار عالم سب لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ روایت میں آیا ہے من اذنب الذنب ضاحکا دخل النار باکیا، پیغمبر کا فرمان ہے جو ہنستے ہوئے خوشی کے ساتھ لذت کے ساتھ گناہ کرتا ہے سب کے سامنے، یہ قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو ہنستے ہوئے بڑے جرأت کے ساتھ گناہ کرنے والے ہوں گے وہ روتے ہوئے ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا ایک اور انتہائی اجتماعی آداب اور معاشرتی اصولوں میں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے روابط رکھو، صلہ رحمی کے فرائض کو بجا لاؤ۔ مولا نے فرمایا اگر ایسا کرو گے خدا تمہاری رزق میں اضافہ کرے گا، خدا تمہاری عمر میں برکت عطا کرے گا۔ متعدد روایات میں آیا ہے صلہ رحمی کرنے والا خدا اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے۔ اس روایت میں مولا فرمایا کہ صل رحمک یزید اللہ فی عمرک۔ ایک اور نصیحت جو مولا نے فرمایا حسن خلقک یخفف اللہ فی حسابک، اگر تم چاہتے ہو قیامت کے دن تمہارا حساب آسان ہو اور آسان حساب کے ساتھ جو ہے نا جنت کی طرف خدا تمہیں بھیج دے تو تم اپنی اخلاق کو ٹھیک کرو۔ جو انسان خوش اخلاقی کا مالک ہے
خدا اس سے آسان حساب لے لیتا ہے، پھر اس کو جنت میں خدا جگہ عطا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آخری نصیحت ہے اس روایت کے مطابق، مولا نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو ہم آل محمد کے ساتھ محشور ہو اور قیامت میں عظیم مقامات میں ہم آل محمد کے ساتھ جیے، تو آل محمد کی ولایت کو قبول کرو، ان کی محبت کو دل میں بٹھاؤ۔ جو بھی انسان ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، واقعی محب عاشق ہے، قیامت کے دن پروردگار عالم اس شخص کو ہم آل محمد کے ساتھ محشور کرتا ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ یہ آیا ہے، یا نوف احفظ انی ما اقول لک تنل به خیر الدنیا والآخرہ، جن نصیحتوں کو میں نے تمہیں بیان کیا ہے اس پر عمل کرو، اس کی حفاظت کرو تو دنیا آخرت کی خوشبختی کو پالو گے۔ آئیے اسی روایت کا متن کو آپ خانے بیان کرتے ہیں۔ النوف الوکالی قال اتیت امیر المؤمنین علیہ السلام وفی رحبتی مسجد الکوفہ۔ نوف الوکالی کہتا ہے کہ میں مولا کائنات امیر المؤمنین کی حضور میں مولا کی خدمت میں پہنچا جبکہ مولا مسجد کوفہ کی حیات میں صحن میں مشغول عبادت یا مشغول مناجات تھے۔ فقلت السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولا کو سلام پیش کیا کہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں آپ پر ہو، تو مولا نے سلام کا جواب دیا وعلیک السلام یا نوف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر بھی خدا کی رحمتیں و برکتیں ہو۔ فقلت له یا امیر المؤمنین اذنی، میں نے موقع کو فرصت جانتے ہوئے مولا سے نصیحتیں اور ہدایتیں تقاضا کی کہ ایسی چیزیں بیان کرے جو میری سعادت اور دنیا اور آخرت کی خوشبختی کے عوامل اور نجات کے اسباب ہو۔ یا امیر المؤمنین اذنی، مجھے موعظہ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ تو اب 20 ٹوٹل اس میں مواعظ ہیں، نصیحتیں ہیں جو سعادت اور خوشبختی کے اعلیٰ ترین عوامل اور اعلیٰ ترین جو ہے وہ اسباب ہے۔ سب سے پہلے فرمایا فقلت یا امیر المؤمنین اذنی، مجھے نصیحت کیجئے، ہدایت کیجئے۔ فقال یا نوف احسن یحسن الیک، اے نوف لوگوں پر احسان کرتے ہوئے زندگی کرو، اگر تم لوگوں پہ احسان کرو گے، نیکی کرو گے تو تم پر بھی احسان کیا جائے گا، خالق تم پر احسان اور مہربان ہوگا۔ فقلت زدنی یا امیر المؤمنین، میں نے عرض کیا مزید نصیحت کیجئے میرے آقا۔ فقال یا نوف ارحم ترحم، مخلوق خدا پر لوگوں پر رحم کیا کرو، اگر تم لوگوں پر رحم کرو گے تو خدا بھی تم پہ رحم کرے گا۔ فقلت زدنی یا امیر المؤمنین، فقال یا نوف قل خیرا تذکر بخیر، لوگوں کو نیکیوں کے ساتھ یاد کیا کرو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو خامی کے ساتھ برائی کے ساتھ یاد نہ کرو۔ تم اگر لوگوں کو نیکیوں کے ساتھ یاد کرو گے، لوگ بھی تمہیں نیکیوں کے ساتھ یاد کرے گا۔ فقلت زدنی یا امیر المؤمنین، میں نے مزید عرض کیا میرے آقا مجھے نصیحت کیجئے۔ پھر 4 بڑے گناہوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا اجتنب الغیبہ فإنہا ادام کلاب النار، غیبت سے اجتناب کرو، اس لیے کہ یہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ نہ تنہا جہنم میں جائے گا بلکہ اس کے کتوں کی غذا بنے گا۔ قال یا نوف کذب من زعم انہ ولد من حلال وہو یأکل لحوم الناس بالغیبہ، جھوٹ بولا ہے اس شخص نے جو اپنے آپ کو حلال زادہ سمجھتا ہے جبکہ وہو یأکل لحوم الناس بالغیبہ، لوگوں کا گوشت کھاتا ہے وہ غیبت کے ذریعے سے۔ وہ جھوٹا ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو حلال زادہ سمجھے جبکہ ہر روز اس کی زندگی غیبت میں گزرے۔ وَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَهُوَ يُبْغِضُنِي وَيُبْغِضُ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِي، اور آل محمد سے دشمنی اور عداوت نہ کرنا۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو حلال زادہ سمجھتا ہے جبکہ وَهُوَ يُبْغِضُنِي، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ وَيُبْغِضُ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِي، اور میری اولاد میں سے جو ائمہ ہیں، پیشوا ہیں، خدا کے حجت خدا ہے، ان سے بغض کرنے والا اگر اپنے آپ کو حلال زادہ سمجھے تو وہ جھوٹا ہے۔ وَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَلَالٍ وَهُوَ يُحِبُّ الزِّنَا، وہ شخص بھی جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو حلال زادہ سمجھے جبکہ دوسروں کی ناموس کی عزت لوٹے اور اپنی دامن کو بدنام کرے اور اس عظیم گناہ کو اور بے عفت اور بے حیائی کے کام کو انجام دے۔ وَكَذَبَ
من زعم انه يعرف الله عز وجل وهو مجتر على معاصي الله كل يوم وليلة، وہ شخص بھی جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں یا خدا کی معرفت رکھتا ہوں، جبکہ اس کے ہر دن اور ہر رات گناہوں میں گزر رہا ہے۔ تم اگر خدا کو مانتے ہو تو خدا کی عبادت کرو نا، بندگی کرو، جبکہ تمہاری رات بھی گناہوں میں گزر رہی ہے، دن بھی گناہوں میں گزر رہا ہے۔ تو وہ بھی جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کی معرفت رکھتا ہوں جبکہ وہ معصیتوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ وَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ اللَّهُ، جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں خدا کی معرفت رکھتا ہوں، وَهُوَ مُجْتَرٍ، مجترن کے معنی جرأت کرنے والا ہے، جبکہ وہ جرأت کر رہا ہے علی معاصی اللہ، خدا کی معصیت اور نافرمانی پر، کل یوم ولیلۃ، دن میں بھی گناہ ہے اور رات میں بھی گناہ ہے، لہٰذا یہ جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو حلالی سمجھے۔ یا نوف اقبل وصیتی، اے نوف میری اس نصیحتوں کو، ان وصیتوں کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرو۔ ولا تکونن نقیبا ولا عریفا ولا عشارا ولا بریدا، پھر چار گروہوں سے ان میں شامل ہونے سے مولا نے منع فرمایا۔ اپنے آپ کو سرپرست بنانے کی، لوگوں کے ٹھیکیدار بنانے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کرو، اپنی برائیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کا ذمہ دار بننے کی، لوگوں کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ نقیب کے معنی سرپرست آیا ہے، اور لوگوں کا جو ہے نا سرپرست بننا یا لوگوں کا جو ہے وہ رہنما بننے کی کوشش کرنا۔ ولا عریفن، عریفن کے معنی برائی کرنے والا اور لوگوں کے اسرار کو فاش کرنے والا، لوگوں کی برائی کرنے والا نہ بننا، لوگوں کے اسرار کو فاش کرنے والا نہ بنو۔ ولا عشارن، اور لوگوں سے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ٹیکس لینے والا، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے والا نہ بنو۔ ولا بریدن، بریدن کی کئی معنی ہے، ایک معنی ہے جاہل اور نادان، جاہل اور نادان نہ بنو، علم حاصل کرو، معرفت کے ساتھ زندگی کرو۔ ایک جو ہے وہ بریدن کا جو معنی ہے وہ آیا ہے لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے والا اور لوگوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے والا، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ نہ ہونا جو ضرر پہنچانے والے ہیں یا نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یا نوف سل رحیمک یزید اللہ فی عمرک، اے نوف اپنے ارحام کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ اچھے روابط رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں، تیرے مال و دولت میں فراوانی عطا کرے گا۔ وحسن خلقک یخفف اللہ فی حسابک، اور بہترین اخلاق سے پیش آؤ، پسندیدہ اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ۔ یخفف اللہ فی حسابک، اللہ تمہارے حساب کو آسانی کے ساتھ قیامت کے دن تمہارا حساب لے گا۔ یا نوف ان سرک ان تکون معی یوم القیامہ فلا تکونن للظالمین معینا۔ یہ آخری الفاظ تھوڑا سا ایک توجہ کریں، ایک تو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، دوسری چیز بیان نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر تم نے واقعاً تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن آل محمد کے ساتھ جنت میں جگہ ملے، ان کے ساتھ محشور ہو، دو کام کرنا ہے۔ ایک، تمہاری زندگی میں ظلم نہ ہو، اگر تم زندگی میں ظلم کرو گے، اگرچہ تم ہمارے چاہنے والا ہے، ظالم لوگ ہمارے ساتھ محشور نہیں ہوگا، لہٰذا زندگی بھر کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم کرنے والے ہم سے دور رہیں گے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آل محمد سے عداوت نہ کرو اور آل محمد کی محبت اور ان کی معرفت میں زندگی کرو۔ عبارت پر توجہ کریں، ان سرک ان تکون معی یوم القیامہ، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ محشور ہو، امیر المومنین کے ساتھ تمہیں جنت میں خدا محشور کرے، فلا تکونن للظالمین معینا، تو ظالمین کے ساتھ مدد کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ یا نوف من احبنا کان معنا یوم القیامہ، کوئی بھی انسان ہم آل محمد کے چاہنے والے ہوں، واقعی محب ہے، عاشق ہے اور آل محمد کی معرفت رکھنے والا ہے، تو وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ، یہی جملہ سرور کائنات سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مولا کا بھی فرمان ہے، تو توجہ کریں، بہت بڑا قانون ہے، انسان دنیا میں جس کو چاہتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوگا،
اگر یہاں تک کہ یہ شخص ایک پتھر کو چاہتا تھا، ایک پتھر اس کو بہت پسند ہے، ایک پتھر ہے، فرض کر ایک جانور ہے بھائی، جیسے دنیا میں مغربی ممالک میں بہت کتے کو پسند کرتے ہیں، کوئی بلی کو پسند کرتا ہے، اولاد کی طرح ان کو پالتے ہیں، اس کو بڑا خیال رکھتے ہیں۔ جو شخص جس چیز سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تم اس کو چاہتے تھے، لو قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہو۔ علی کا چاہنے والا علی کے ساتھ محشور ہوگا، آل محمد کے چاہنے والا آل محمد کے ساتھ محشور ہوگا۔ اگر خدا نہ تو دشمنان آل محمد کے چاہنے والے ممکن نہیں ہے زندگی بھر وہ دشمنان آل محمد سے محبت کرے اور جنت میں آل محمد کے ساتھ ہو۔ جن سے محبت کرتا تھا انہی کے ساتھ وہ قیامت کے دن محشور ہوگا۔ فرمایا لو ان رجلا احب حجرا، اگر کوئی شخص کسی پتھر سے محبت کرے، لحشرہ اللہ معہ، خدا اس شخص کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا۔ یا نوف ایاک ان تزین للناس وتبارز اللہ بالمعاصی فیضحک اللہ یوم القیامہ فیفضحک اللہ یوم تلقاہ۔ یہ خاص طور پر یہ جملہ جو ہے علماء کے لیے، روحانیت کے لیے، خطباء کے لیے، مبلغین کے لیے یہ جملہ مولا کا طور توجہ کریں۔ یہ کوشش نہ کرو کہ لوگوں کے سامنے بڑا مصلح بن کے سامنے آیا ہے، بہت بڑا ہدایت کرنے والا، نصیحت کرنے والا اور بڑا نیک انسان لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا کہ دیکھو کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، کتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے۔ یہی اچھی باتیں کرنے والا، نصیحت کرنے والا خلوتوں میں جا کر بڑا بڑا گناہ کرتا ہے۔ تو تم دشمن خدا ہو، لوگوں کو تو بڑا نیک دکھا رہے ہو، لوگوں کو بڑی نصیحتیں کر رہے ہو، جبکہ انہی نصیحتوں کو خود مخالفت کر رہا ہے۔ ایسا کرو گے تو خدا قیامت کی تمہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ تم نیکی کی باتیں کرتے تھے لیکن تمہارا کردار بہت برا تھا۔ عبارت کو توجہ کریں، ایاک ان تزین للناس، خبردار خبردار لوگوں کو بڑا نیک، صالح، پرہیزگار نہ دکھاؤ۔ وتبارز اللہ بالمعاصی، جبکہ تم ہر دن خدا سے جنگ کرتا ہے، گناہوں کے ذریعے سے گناہ کرتا ہے، خلوتوں میں اور جلوتوں میں آ کر بڑی نصیحت و ہدایت کرنے والا بنتا ہے۔ فَيَفْزَحَكَ اللَّهُ يَوْمَ تَلْقَاهُ، تو خدا تمہیں رسوا کرے گا اس دن جو خدا سے ملاقات کا دن ہے۔ قیامت کے دن رسوائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو نیک باتیں کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں معصیت میں زندگی کرنے والا ہے۔ یا نوف احفظ عنی ما اقول لک، اے نوف جن نصیحتوں کو میں نے تمہیں بیان کیا ہے اس کو محفوظ کرو، اس پر عمل کرو۔ ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے تنل بھی خیر الدنیا والآخرت، امیر المومنین کی کلام کی روشنی میں نصیحت کی بدولت تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن دونوں جہانوں کی سعادت اور خوشبختی آل محمد کی تعلیمات، خصوصاً مولا کائنات کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے میں موقوف ہے۔ خدا یا پروردگار ہمیں مولا کی ان عظیم کلمات پر، ان عظیم تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم